ایسے ہے کہ یہ لازمی قطن نہیں ہے. ابتدا میں ہم نے صرف حفظ کے شعبے سے آغاز کیا، لیکن لوکلز کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو لوگ حفظ نہیں کرنا چاہتے تھے ہم نے ڈے اسکالرس کو بھی اکوموڈیٹ کیا، اور وہ ہاسٹل میں نہ رہیں، وہ ادروائز ایز اے ڈے اسکالر صرف کنونشنل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں میٹرک کرنے کے بعد. when they pass out they are free to go anywhere. ہاسٹل میں جو بچے رہتے ہیں اس کے سلسلے میں گزارش کروں گا کہ بیشتر بچے ایسے ہیں جو کہ حفظ کرنے کے بعد ان کے نتائج کی روشنی میں اسکالرشپ ہولڈرز ہیں، اور کچھ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے بٹ دے ہیو دی ٹیلنٹ، تو دے آر پرووائڈیڈ دی فائنینشیل اسسٹنس آلسو. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں لوکل ریزیڈینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ 50% سے بھی لیس چارجز لے کے بچوں کو ہاسٹل میں اکوموڈیٹ کرتا ہے، اینڈ دے آر لیس چارجز ایز کمپیئر ٹو دی ریزیڈینشیل انسٹیٹیوٹ ان اے وے کہ بورڈنگ لاجنگ دونوں ہم نے فری کرنے کی کوشش کی. کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا تو ہم اس وقت بریک ایونٹ سے بھی نیچے جا کے ان کو ڈائننگ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی رہائش کا اور جملہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور ان سے صرف 50% چارجز لیے جا رہے ہیں جو وہاں پہ وہ سہولتیں ان کو میسر. سرٹنلی تعلیم اور تربیت کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ بچوں کے ذہنوں کو فریش رکھنے کے لیے ان کو کھیل کے مواقع بھی پرووائڈ کیے جائیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی وہ حصہ لیں. لہذا جب بچے یہاں سے فارغ ہو کے اسکول کے دورانیے اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلا جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ ریسٹ کرتے ہیں، عصر کے بعد گیمز کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مغرب تک چلتا ہے. دین دیر از اے ڈائننگ پیریڈ، کھانے کے بعد پھر ان کا شام کا اسٹڈی پیریڈ شروع ہوتا ہے اور 10 بجے ہم لائٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دس ان اے ٹائم ٹیبل وی ہیو انٹر اسپورٹس کمپٹیشن امانگسٹ دی کلاسز آلسو. تو بچے جہاں روٹین مونوٹنس لائف سے گھبرا جاتے ہیں تو وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا اسپورٹس کا کمپٹیشن کس دن آئے گا، اس میں خوش دلی سے خوش ہو کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور دم پہ تازم ہو جاتے ہیں. دونوں سیکشن بوائز اینڈ گرلز سیکشن میں ہر سال وہ ٹور کے لیے جاتے ہیں. اس دفعہ بھی ہمارا ٹور پلان ہے 17 کو گرلز سیکشن کا اور 22 نومبر اور اکتوبر بوائز سیکشن کا. تو یہ ایک دن کا ٹور ہوتا ہے. اگر یہ لوکل ہوں، جو سلیبائی اور نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ بچے صرف حفظ نہ کریں، ان کو وہ جو بنیادی فقہ کی تعلیم ہے جب وہ میٹرک پاس کر کے باہر نکلیں تو ان کو وہ فقہ کی بنیادی تعلیم اور اس کی جو ابجد ہے اس سے بخوبی واقف ہو. لہٰذا وہ بچے کسی ضرورت کے تحت کسی بیرونی مدد کے ڈپینڈنٹ نہیں رہتے. دونوں سیپریٹ کیمپسز ہیں. اس میں یہ ہے کہ گرلز کا پی جی سے لے کر 10ویں جماعت تک کا کیمپس ہے اور بوائز کا بھی اسی طرح سے 6ٹھی سے لے کر 10ویں جماعت تک. اب بوائز کا جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ حفظ کیمپس علیحدہ ہے، اور پھر جب وہ حفظ کی تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر 8ویں سے لے کر 10ویں جماعت تک وہ کنونشنل سائنٹیفک ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں سیکشن علیحدہ علیحدہ ہیں، گرلز کا اور بھی بوائز کا. جہاں تک گرلز کے سیکشن کا تعلق ہے، پی جی سے لے کر 5ویں تک بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. 5ویں کے بعد جو بچے ہوتے ہیں وہ بوائز سیکشن میں آ جاتے ہیں 6ٹھی کلاس میں، جبکہ بچیاں 6ٹھی سے 10ویں جماعت کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے گرلز سیکشن میں آ جاتی ہیں.
ہمارے جیسے میں نے پہلے گزارش کیا جتنے بھی بورڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ 50% آف دی ڈائننگ چارجز پے کرتے ہیں. میں نام تو نہیں لے سکتا لیکن یہ عرض کر سکتا ہوں جہاں 22,000 روپیہ پر اسٹوڈنٹ ڈائننگ چارجز دوسری جگہ پہ لیے جاتے ہیں, ہم یہاں پہ ٹوٹل میس چارجز کی بعد میں 7,620 روپیہ لیتے ہیں. اسی طرح سے جہاں تک ٹیوشن فیس کا تعلق ہے وہ ہماری پی جی سے لے کر 10th تک وہ 2,610 روپے, 2,900 روپے, 3,190 and 3,780 rupees in matric class starting from 6th onward. اور جہاں تک کنسیشنز کا تعلق ہے, فائنینشیل اسسٹنٹ کا تعلق ہے اور بچوں کے وظائف کا تعلق ہے, تو ہمارے ہاں ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ اینی باڈی مسنگ اوور 80% marks he is given half of the tuition fee as scholarship per month. نمبر 2, جو بچے میٹرک کرنے کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہوں اور وہ کسی وجہ سے ہینڈیکیپڈ ہوں فائنینشلی, تو کیس ٹو کیس بیسس پر ان کو فائنینشیل اسسٹنس بھی اس انداز سے پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم میٹرک یہاں کر لیں. اور جو مروجہ قوانین ہے کہ اگر کسی کا بڑا بھائی یا بہن ہائر کلاس میں ہے تو نیچے والے جتنے بھی بچے ہیں ہم ان کو قوانین کے مطابق کنسیشن پرووائڈ کرتے ہیں. میں گزارش یہ ہے کہ 21 بیچز پاس آؤٹ ہوئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. ان میں 21 بیچز میں جب تک تو اردو میڈیم تھا 2012 تک there was no compared case. However, from 2013 onward till now, we had only 3 compared cases. And 2 of them were kept in the hostel ensuring that they qualify their compared. Otherwise, in 21 بیجز میں ہمارے پاس ایک بچے کو چھوڑ کے جس کی کمپارٹ کیس ہوگی, باقی سب 100% نتائج ہیں. اور اس میں A+ اور A گریڈز کی تعداد نسبتاً لوکل جتنے بھی اقامتی یا غیر اقامتی ادارے ہیں ان سے بہت بہتر ہے. اور اسی طرح سے جب گرلز سیکشن کا آغاز ہوا ہے تو پہلے بیچ میں ہماری 10 بچیاں تھیں جن میں سے 7A+, 3A and 1B. اور نیکسٹ جو 9th کلاس کا پہلا بیچ اپیئر ہوا ہے 16 بچیاں جن میں سے 11A+ اور 4A, 1B, 1C. تو اس طرح سے دونوں سیکشن میں یہ جو پرفارمنس رہی بچوں کی گریڈ وائز, جیسے پہلے عرض کیا کہ کامتی اور غیر کامتی ادارے جتنے بھی ہیں ارد گرد میں ان سے بہتر رہی ہے. دسمبر 99 میں آئی ریٹائرڈ فرام دی آرمی ایز اے کرنل. 27 سال فوج میں گزارنے کے بعد جو سب سے اہمیت والی بات ہوتی ہے وہ ڈسپلن. اور اس کے بعد جب میں نے آئی واز بلیسڈ ٹو سٹ ہیئر ایز اے پرنسپل, تو اپنے شیخ و مرشد کی تعلیمات کے مطابق there is no compromise in discipline. تو یہ تقریباً 40-45 سال کا دورانیہ اس میں میری اپروچ میں سر فہرست ڈسپلن رہا. لہذا کوشش کی گئی کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, نمونہ بنا کے خود کو پیش کر کے. اور اسی طرح سے چونکہ میں ماسٹرز ہوں میتھمیٹکس میں اور وہ بھی مجھ سے گامی کے احکامات کے مطابق یونیورسٹی میں اس کو کیا, تو ٹل ٹو ڈیٹ آئی ایم ٹیچنگ میتھمیٹکس آلسو. اینڈ
setting a precedent for the rest of the faculty by fetching average 80 to 97% marks of the 10th class. میں اس چیز کی وضاحت اس انداز سے کروں گا کہ قرآن مجید پڑھانا حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو پھر لوگوں کا لیبل کر دینا کہ یہ مدرسہ ہے، یہ مناسب نہیں، کیونکہ حفظ کا شعبہ جو ہے ان میں ہم 2 کلاسز 6 اور 7ویں جماعت پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو میٹرک کروا کے یہاں سے نکلواتے ہیں تاکہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم اور فقہ کی ابجد سے بھی واقفیت ہو اور ساتھ ہی یہ میٹرک کی جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں بھی علم ہو. ویراز جہاں تک گرلز کیمپس کا تعلق ہے وہاں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ہم پی جی سے لے کر 10ویں تک گرلز سیکشن میں صرف کنونشنل ایجوکیشن دیتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں. اسی طرح سے جو بوائز کیمپس ہے 6 سے لے کر 10ویں تک ان میں ڈے اسکالر بھی ہیں، بورڈرز بھی ہیں، اور ڈے اسکالر جنہوں نے حفظ کی تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ کس طرح سے اس مدرسے میں 6 سے لے کر 10ویں تک تعلیم مکمل کرتے ہیں. ابھی اس وقت جو موجودہ تعداد ہے وہ ٹوٹل 811 اسٹوڈنٹس ہے، جن میں الحمدللہ 594 جو ہیں وہ گرلز سیکشن کے طلبہ طالبات ہیں، جبکہ 219 اسٹوڈنٹس آر بوائز سیکشن اسٹوڈنٹس اور 60 کے قریب جو ہیں وہ ہاسٹل میں، جن میں زیادہ تر بچے حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں 6 سے لے کر 7ویں سینئر تک. جہاں تک کوالیفیکیشن کا تعلق ہے، اگین وی ڈو ناٹ کمپرومائز، یہ نہیں کہ ہم ٹوٹل کے ٹیچرز کو بھرتی کر لیں. میرے پاس اس وقت کم و بیش 3 سے 4 ایم فلڈ ہیں، 90% آر ماسٹر ڈگری ہولڈرز، اور اسی طرح سے اگر چھوٹی کلاسز میں کسی وجہ سے بچوں کو مونٹیسری وغیرہ میں بھی رکھا گیا ایز اے گریجویٹ تو وی ہیو انشورڈ دے ہیو sufficient experience at their background and a Montessori qualification if possible. اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم بچہ وہ کنڈیشنلی ایڈمیٹڈ ہو یا میرٹ پہ آئے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو اس کو لے لیا ہے he must qualify at least metric from this institution with promising results. لہذا جو بچے بھی بائیں دائیں سے ناکام ہو کے آئے، اسکولوں نے نکال دیا، مثال کے طور پر یہاں پہ جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 75% سے مارکس کم ہو تو بچے کو ایڈمٹ کرتے ہیں 9-10 میں، ورنہ ایڈمٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس جو بچے آئے ہم نے ایک ایوریج سب کا ٹیسٹ لیا 3 مضامین میں، اردو، انگریزی، حساب اور دی پریویس کلاس، اور اس میں بھی 1 میں 2 میں جو بچے فیل تھے ان کو پروویژنلی کنڈیشنلی ایڈمٹ کیا، یہ تاثر دینے کے لیے والدین کو کہ اگر انہوں نے یہاں پڑھانا ہے تو انہوں نے خود کو فلی انوالو کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں فیس کی ادائیگی تک محدود نہیں رکھنی. لہذا جو بچے نہیں چل پاتے والدین آتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کنڈیشن کے تحت ان کو رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو فلی انوالو کرتے ہیں with an aim that they must qualify at least metric from this institution once we have accepted that. جب بھی والدین میرے پاس آتے ہیں میں ایک چیز کو ایمفسائز کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پی ٹی ایم میں جو متاثرہ طلباء ہیں ان کے والدین کو ضرور بلایا جائے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے ان اے وے کہ بھی یہ ایجوکیشن سسٹم ایک ٹرائنگل ہے، اس کے ایک کونے کے اوپر انسٹیٹیوشن کھڑا ہے، دوسرے کونے کے اوپر طالب علم کھڑا ہے اور تیسرے کونے کے اوپر والدین کھڑے ہیں. ان تینوں میں سے اگر کوئی اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام نہیں دیتا تو متاثرہ فریق جو ہے وہ بچہ ہے. لہذا ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلی انوالو کریں اور اپنی ذمہ داری صرف فیس کی ادائیگی تک محدود نہ کریں.
बच्चों को गाए बगैर चेक करते रहें। स्कूल जब उनको मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग पे बुलाए तब तशरीफ़ लाएँ, और उनको अगर कोई मसला हो तो राब्ता करें हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा उनसे राब्ता करते हैं और उनको आगाही देने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इक्वली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ देयर किड्स।